جس کی حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے کائنات
کو خلق کیا وہ پروردگار جس نے سارے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ پروردگار جس نے زمین کو بنایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سامیانہ تانا اور اس کے بعد کنڈیلیں لٹکائی۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب بھی کافی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ابتدا میں یہ زمینیں زرخیز ہو جائے تاکہ 5، 12، 14 کے تخم آسانی سے بوئے جا سکے۔ اور یاد رہے کہ اگر انسان بول نہیں سکتا ہے تو کم سے کم چہرے کو شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ شیعہ چہرہ کیا ہوتا ہے، شیعہ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا ہمارا شیعہ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ قاسم شیعہ چہرہ اسے کہتے ہیں کہ ذکر علی ہو اور چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاؤ شیعہ چہرہ ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو وہ شیعہ چہرہ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ چہرہ پہچانا ہی اسی جاتا ہے کہ جب علی کا ذکر سن کر چہرے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کی کبریائی کے لیے بس جبین علی کا محراب ہی کافی ہے، کسی اور کے لیے کافی ہی نہیں ہے، بس جبین علی کا محراب ہی کافی ہے۔ دوسرا جملہ سنیں کہ درود ہے وہ مصطفیٰ، کہ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو حق باطل ہو جائے۔ تعداد کی شرط نہیں ہے، بس بولتے رہے کہ بھائی لائق حمد ہے وہ رسول، لائق درود ہے وہ رسول، کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور اگر باطل آ جائے تو حق پر ہو جائے، باطل آ جائے تو حق پر ہو جائے۔ بہت سارے باطل تھے جو علی کے پیچھے چل کر حق پر ہو گئے ہیں۔ حر بھی باطل تھا، حسین کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا، حسین کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا ہے۔ تو لائق سلام ہے وہ علی، تیسرا جملہ لائق سلام ہے وہ علی، بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں، لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، رسولوں میں، اولیاءوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے، اور کوئی امیر المؤمنین نہیں، اکیلا امیر المؤمنین ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام نے کہا کہ مجھے بھی امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، صرف واحد امیر المؤمنین علی ہے، اور یاد رہے یہ واحد امیر المؤمنین ہے۔ اگر جملہ آپ کو نہ سمجھ آئے تو جملہ پلٹوں کہ لائق سلام ہے وہ علی، کہ جس علی کے فضائل کو اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے، پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے علی کے فضائل نکالنے سے قرآن میں کچھ نہیں بچتا، صرف جلدیں بچتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن میں رسول کے بھی فضائل ہیں، قرآن میں اللہ کا بھی ذکر ہے، آپ کہہ رہے علی کے فضائل نکالنے سے یعنی سب کچھ ختم ہو گیا؟ تو بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول نے کہا ہے کہ سنو علی کا ذکر کرو گے تو رسول کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر کرو گے تو رسول کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا، یعنی علی کا ذکر نکالو گے تو رسول کا بھی ذکر نکل جائے گا، اللہ کا بھی ذکر نکل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے وہ علی جس علی نے ہمیں بتایا کہ سنو عبادت میں اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت میں عبادت ہے۔ جملہ بہت قیمتی آ رہا ہے، کیا کہا ہے کہ سنو عبادت میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں عبادت ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اگر رسول آواز دے تو نماز چھوڑ کے چلے آؤ، نماز توڑ کے چلے آؤ، کیونکہ عبادت میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں عبادت ہے، اطاعت میں عبادت ہے۔ وہ علی جو رات رات بھر نمازیں پڑھتا ہو،
ایک جملہ یہیں پہ کہنا چاہوں گا، بھئی وہ سنانے نہیں آیا ہوں جو آپ سن رکھے ہیں، کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھئی ایک جملہ ہے جو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سے بہتر نماز ہے۔ بھئی نماز نیند سے بہتر نماز ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، آپ کی یہ صدا آپ کے کانوں میں گونجتی ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم، کہ بھائی نیند سے بہتر ہے نماز پڑھو، نیند سے بہتر ہے نماز، نیند سے بہتر ہے نماز۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، لیکن علی جو نمازیں رات رات بھر پڑھتا رہا، ہزار ہزار رکعت نماز رات رات بھر پڑھتا رہا، لیکن وہ علی رسول کے بستر پر شب ہجرت سو گیا، اور سونے کے بعد اس نے مصلی لپیٹا، مصلی لپیٹ کر جو علی رات رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، جو ہزار رکعت نمازیں پڑھتا ہو، وہ علی مصلی لپیٹ کر رسول کے بستر پر سو کر کائنات کو بتاتا ہے کہ سنو، تمہاری نمازیں نیند سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن علی کی نیند نمازوں سے بہتر ہے۔ علی کی نیند نمازوں سے بہتر ہے۔ علی نے مصلی لپیٹ کر کائنات کو بتایا ہے کہ علی کی نیند نمازوں سے بہتر ہے۔ چلیے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے جو آیت پیش کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار اپنے محبوب اعظم سے قرآن میں محو گفتگو ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول، اس وقت کو یاد کریے جب میں امتحان لے رہا تھا جناب ابراہیم کا، آپ نے غور نہیں کیا رسول سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اس واقعے کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ بھائی واقعہ اور وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو وہاں پر حاضر بھی رہا ہو، ناظر بھی رہا ہو، حاضر و ناظر رہا ہو، یعنی رسول اس وقت بھی موجود تھے۔ کہ اس وقت کو یاد کریے جب میں امتحان لے رہا تھا اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ 100% نمبر حاصل کرتے ہیں، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں، ابراہیم پاس ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، انسانوں کا امام بنایا۔ اچھا تبرک اچھا مل رہا ہو تو انسان تبرک لینے کے بعد پھر سے جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میری اولاد کے لیے بھی۔ اگر تبرک کہیں اچھا بڑھ رہا ہو تو انسان تبرک لینے کے بعد پھر سے جھولی پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے میری اولاد کے لیے بھی۔ اللہ نے جیسے ہی کہا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ فوراً ابراہیم نے کہا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی تبرک لینے کے بعد پھر سے جھولی پھیلا دی، کہا میری اولاد کے لیے بھی، میری اولاد کے لیے بھی یہ امامت کا عہدہ میری اولاد کے لیے بھی دے دیں، میری نسل میں بھی دے دیں۔ اپنی نسل میں بھی امامت مانگی۔ اچھا جب امامت مانگی تو اللہ نے کہا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم گھبراؤ نہیں، میں نے پہلے ہی عادل لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ نہیں پہنچے آپ بھائی، کہا کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا، ظالمین تک نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے عادل لوگوں میں جائے گا۔ بھائی متضاد اپوزٹ، اب جب آپ دیکھیں گے تو ظالم میں نہیں جائے گا، مطلب عادل لوگوں میں جائے گا۔ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ عادل لوگوں سے میں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے، ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، جناب ابراہیم نے یہاں پر امامت کا عہدہ مانگا۔ جو میں مجلس پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان یہ ہے، امامت اور عدالت۔ عنوان سن لیا آپ نے، امامت اور عدالت، یعنی عدالت شرط امامت ہے، عدالت شرط امامت ہے، ایسے ہی جیسے طہارت شرط عبادت ہے، جیسے طہارت شرط عبادت ہے۔ تو کیا کہا ابراہیم نے کہ میری اولاد میں، میری نسل میں دے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم نے امامت مانگی اس لیے امام بنائے گئے، اس لیے کائنات میں امام آئے۔
امامت مانگی. اب میں کہوں گا کہ بھائی ابراہیم کے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے امام نہیں بنائے، بلکہ ابراہیم نے امام مانگے اس لیے وہ ابراہیم بنے ہیں. اگر وہ نہ مانتے تو شاید اتنے منصب پہ فائز بھی نہ ہوتے. یعنی ان کے مانگنے کی وجہ سے ہی جناب ابراہیم کو پتا تھا کہ جو امام بنتا ہے وہ ازل سے بنتا ہے، وہ ابتدا سے بنتا ہے، وہ شروع سے ہوتا ہے. کسی کے مانگنے سے امام نہیں بنتا ہے، حادثاتی طور پر امام نہیں ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہو، کسی نے مانگا ہو تو امام بن گیا ہو. کہ وہ ابتدا سے بنتا ہے. ابراہیم تو یہاں اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، اپنی تمنا کو شامل حال کر رہے ہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اب یہاں بھی سن لیجئے، جناب ابراہیم کو پتا تھا جو ہے وہ ازل سے ہے، اور جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں اے پروردگار جو تو نے امام بنائے ہیں، ابراہیم بھی اسی امام کو مانتا ہے. اللہ جو تو نے امام بنائے، اب جملہ سنیے گا، اللہ جو تو نے امام بنائے ہیں ابراہیم بھی اسی امام کو مانتا ہے. ابراہیم یہاں پر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. ابراہیم کون سے امام کو مانتے ہیں؟ شاید اسی لیے قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دیا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی شیعہ تھے. بھائی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ جسے ضعیف کہہ دیا جائے، تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا ہے جس کی سند کا انکار کر دیا جائے. اللہ کا پاک قرآن پڑھا ہے جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ تھے. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم بھی شیعہ تھے. یعنی ابراہیم نے عقیدہ بتایا تو قرآن نے آگے بڑھ کے بتایا کہ یہ شیعہ ہے. قرآن نے آگے بڑھ کے بتایا کہ یہ شیعہ ہے. آگے جملہ سنو بھائی، اگر لوگ یہ سوچ رہے کہ ابراہیم کے مانگنے کی وجہ سے ملے ہیں تو بھائی اگر ابراہیم نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ تو امام نہ بنتے. امام نہ بنتے تو آج ہم شیعہ نہ ہوتے. انہی کو تو مان کے ہم شیعہ بنے ہیں. تو پتہ یہ چلا امام ازل سے ہوتا ہے. تو پھر اب یہ سوچ رہے ہوں گے لوگ جب امام ازل سے ہوتا ہے، ابتدا سے ہوتا ہے، شروع سے ہوتا ہے، تو پھر رسول نے غدیر میں کیا کیا تھا؟ رسول نے غدیر میں کیا کیا تھا؟ کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش. رسول نے غدیر میں کیا کیا تھا؟ اب اسی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے آئے. اللہ نے جب حکم دیا اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. اب میں پوچھوں گا ایک پروردگار کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ کون سجدہ کرے گا کون نہیں کرے گا؟ پروردگار تجھے پتا تھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، سارے فرشتے سجدہ کریں گے سوائے ابلیس کے. تو یہ کہہ دیتا سارے سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، کیونکہ پتا تھا نا بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے. تو جب اللہ کو پتا تھا کہ شیطان ابلیس سجدہ نہیں کرے گا تو حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کو کیوں کہا کہ سجدہ کرو؟ ایک پروردگار صرف اتنا کہہ دیتا فرشتوں سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، یہ سجدہ نہ کرے کیونکہ یہ تو کرے گا ہی نہیں. پھر حکم دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو آواز قدرت آئے گی اے اکبر حسین سلطان پوری اگر جاننا چاہتے تو اتنا جان جاؤ میں نے حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ یہ ابلیس فرشتوں میں چھپا ہوا تھا. میں فرشتوں کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو تم لوگوں میں ابلیس کون ہے، فرشتہ کون ہے، اسی لیے حکم دے کے بتایا کہ فرشتے جان جائیں اس میں ابلیس کون ہے، فرشتہ کون ہے. تو رسول نے غدیر میں اعلان علی کو مولا بنانے کے لیے نہیں کیا بلکہ اعلان صرف اس لیے کیا دنیا والوں دیکھ لو مومن کون ہے منافق کون. صرف اس لیے ہوا کہ دنیا دیکھ لے مومن کون ہے منافق کون ہے. فرق بتانے کے لیے اعلان ہوا ہے
کہ دنیا جان جائے مومن کون ہے منافق کون ہے. منافق کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے اعلان ہوا، امام بنانے کے لیے نہیں. وہ تو ازل سے امام ہوتا ہے، شروع سے امام ہوتا ہے، ابتدا سے امام ہوتا ہے. اچھا جناب ابراہیم نے مانگا ہے تو کیا جناب ابراہیم چھوٹے موٹے نبی ہیں؟ نہیں بھائی، جناب ابراہیم چھوٹے موٹے نبی نہیں ہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، اس سے بڑھ کے خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں. اتنے منصب پہ فائز ہونے والے جناب ابراہیم چھوٹے موٹے نبی نہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کلمہ ہیں. جملہ سنیے گا، صاحب کلمہ ہے، اللہ کے دوست بھی ہیں. بھائی اللہ کے دوست بھی ہیں. اتنے منصب پہ فائز ہونے والے جناب ابراہیم کو اللہ نے ایسے امام نہیں بنایا. پہلے امتحان لیا اولاد کے ذریعے، مال و زر کے ذریعے. جب سارا امتحان پاس کر لیا، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، تب اللہ نے کہا ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. یعنی پتہ یہ چلا نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ رسالت کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے، رسالت کو امتحان دینا پڑتا ہے، نبوت کو امتحان دینا پڑتا ہے. امامت اتنا بڑا ہوتا ہے. ذرا سوچے اتنے منصب پہ فائز ہونے والے جناب ابراہیم، اتنے بڑے نبی جناب ابراہیم پہلے امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد آواز قدرت آتی ہے کہ کالا ان جائلوں کا للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اب ذرا سوچو اتنا امتحان دینے کے بعد، اتنے بڑے منصب پہ فائز ہونے کے بعد بناتا بھی ہے تو صرف انسانوں کا امام بناتا ہے. ذرا سوچو ان کا کیا مقام ہوگا جو پورے عالمین کے امام بنائے گئے. یہ تو صرف انسانوں کے امام بنائے گئے ہیں، یہ تو صرف لوگوں کے امام بنائے گئے ہیں. ان کا کیا مقام ہوگا جو عالمین کے امام بنائے گئے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا جو عالمین کے امام بنائے گئے ہیں. جناب ابراہیم نے 3 دعا مانگی ہے اور تینوں دعا قرآن میں ہے. سنیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے پروردگار میری نسل میں ایک مسلمان امت بنا. جناب ابراہیم کی پہلی دعا قرآن سے پڑھو، حدیث کوئی نہیں پڑھی. کیا کہا؟ میری نسل میں ایک مسلمان امت بنا. اس کے بعد دوسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار اسی مسلمان امت میں ایک رسول بھی بھیج، اسی مسلمان امت میں ایک رسول بھی بھیج. جناب ابراہیم کی دوسری دعا، جناب ابراہیم کی تیسری دعا کہ کالا ومن ذریتی، اور اسی نسل میں میری ہی نسل میں امام بھی بھیج، امام بھی بنا. تو جناب ابراہیم نے 3 دعا مانگی، تینوں دعا قرآن میں ہے. پہلی دعا مسلمان امت بنا، دوسری دعا کہ اسی میں رسول بنا، تیسری دعا امام بنا. اب ذرا دنیا والوں سے سوال ہے کہ جناب ابراہیم نے پہلی دعا مانی، مسلمان امت بنا. دنیا والوں جاؤ دیکھو مسلمان امت ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے. دوسری دعا جناب ابراہیم نے مانگی کہ اسی میں رسول بھی بھیج. اللہ نے مصطفیٰ کی شکل میں رسول بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ نے مصطفیٰ کی شکل میں، محمد کی شکل میں رسول بنایا کہ نہیں بنایا؟ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھائی یعنی جب پتہ چلا پہلی دعا قبول ہوئی مسلمان امت بنی، دوسری دعا قبول ہوئی کہ مصطفیٰ کی شکل میں رسول بھی بھیجا. بھائی جو ابراہیم نے تیسری دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں امام بنا، دنیا والوں سے یہی تو سوال ہے وہ امام کہاں ہے جو ابراہیم نے مانگے ہیں؟ وہ امام کہاں ہے جو ابراہیم نے مانگے؟ حدیث نہیں پڑھی ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، انسان خود دیکھ سکتا ہے. آج کل تو پڑھا لکھا مجمع ہے اور اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. بھائی جیمنی سے سوال کرو نا، گوگل کیا کر رہے ہو، چیٹ جی پی سے سوال کرو، وہ خود بتائے گا قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے. پھر مجھے بتاؤ وہ امام کون سے ہیں جو، اب اس کا مطلب پتہ یہ چلا اگر ادھر ادھر سے امام لے بھی آئے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نسل ابراہیم میں ہو.
پہلی شرط یہ ہے کہ نسل ابراہیم میں ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ نسل ابراہیم میں ہو۔ ارے بھائی وہ کہاں سے نسل ابراہیم میں آئیں گے جو 40 سال تک بت کی پوجا کرتے رہے ہو؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نسل ابراہیم میں ہو۔ دوسری شرط اللہ نے کیا کہا؟ قالا لا ینال عہد الظالمین، جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ یعنی اگر امام لاؤ گے تو سب سے پہلے عادل ثابت کرو کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے عادل ثابت کرو۔ اب عدالت کے لیے، اب میں جملہ جو کہہ رہا ہوں، عدالت کے لیے مولائے کائنات نے کہا کہ میں دنیا والوں سے حیران ہوں کہ دنیا والے میرے فیصلے تو مانتے ہیں، میری امامت نہیں مانتے۔ علی کا فیصلہ پوری دنیا میں مشہور ہے، علی کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کہا دنیا والوں سے اسی لیے تو حیران ہوں کہ دنیا والے میرے فیصلے تو مانتے ہیں، میری امامت نہیں مانتے، میری امامت نہیں مانتے۔ اب جملہ سنیے، علی نے جو فیصلہ کیا ہے، چھوٹا فیصلہ، بڑا فیصلہ، جو بھی فیصلہ کیا ہے، آج کے زمانے میں ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اسی طریقے سے عرب میں قاضی ہوتا ہے، قاضی القضا ہوتا ہے۔ اگر قاضی نے کوئی کسی فیصلے کو سنا دیا ہے تو آپ اس فیصلے کے خلاف قاضی القضا کے پاس جا کے اپیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ ایک کورٹ نے، ایک عدالت نے آپ کو فیصلہ سنا دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس فیصلے کے خلاف آپ دوسری عدالت میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں پھر سے کیس لڑنا ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے، ہمیں جو فیصلہ دیا گیا وہ غلط ہے۔ یعنی فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، دوسری عدالت میں جا کے اپیل ہوتی ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، شیعوں کی کتاب ہو، اہل سنت کی کتاب ہو، علم حدیث کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، مجھے علی کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر گر تبرک کی قسم، میں جب جملہ کہنے جا رہا ہوں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، علی نے جو بھی فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی۔ بہت بڑا جملہ پیش کیا ہے آپ کے درمیان۔ علی نے جو بھی فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل ہی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی کسی نے اپیل نہیں کی ہے کہ جو فیصلہ سنایا گیا وہ فیصلہ غلط ہے، تو علی نے کہا میرا فیصلہ مشہور ہے، آج تک کسی اور عدالت میں اپیل ہی نہیں ہوئی ہے، جو بھی فیصلہ علی نے سنایا ہے۔ اچھا عدل بتانا ہے نا، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے مساوات، ایک ہوتا ہے عدل، یہ تین چیزیں ہیں۔ انصاف، ایک شے کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر دینا، اسے انصاف کہتے ہیں۔ سنیے گا، انصاف کہتے ہیں ایک شے کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر دینا، اسے انصاف کہتے ہیں۔ مساوات، بہت ساری شے کو بہت سارے لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا، اسے مساوات کہتے ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا جتنا حق بنتا ہو اسے اتنا دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ جس کا جتنا حق بنتا ہو اسے اتنا دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ تو مساوات اور عدل کا فرق دکھاؤں، مساوات کے بازار میں وزن کے برابر تلتا ہے، اور عدل کے بازار میں یوسف ایک آیت سے تل جاتا ہے، کیونکہ عدل کے بازار میں جس کا جتنا حق بنتا ہو اسے اتنا دیا جاتا ہے۔ سنو مساوات اور عدل میں فرق کیا ہے۔ مساوات کی منڈی میں وزن کے برابر تلتا ہے، اور عدل کے بازار میں ایک ضربت ثقلین پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ عدل کے بازار میں ایک ضربت ثقلین پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ جملہ سنیے، مساوات کے بازار میں دیکھا جاتا ہے اکثریت کدھر ہے، عدل کے بازار میں دیکھا جاتا ہے علی کدھر کھڑا ہے۔
عدل کے بازار میں دیکھا جاتا ہے علی کدھر ہے، اسی لیے رسول نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ اکثریت کدھر ہے، یہ دیکھنا علی کدھر ہے، تو تم ادھر جانا، کیونکہ جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا، ادھر ہی عدل ہوگا۔ اور جملہ پیش کروں بھائی، ان لوگوں نے علی نے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی ہے، کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی ہے۔ آپ سب مانتے ہیں نا، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا کہ جو بھی فیصلہ علی نے کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی۔ بھائی علی نے نہیں، علی کے پورے گھرانے نے جو بھی فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی ہے۔ جملہ بڑا رہا ہے، اگر یہ فرش عذاب آپ کے ہاتھوں کی زنجیر نہ بنے تو ہاتھوں کو اٹھائیے گا، جملہ بہت قیمتی ہے۔ علی نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی ہے۔ علی کے گھرانے والوں نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں میں نے اللہ کے ایک فیصلے کو حسین کے گہوارے میں اپیل ہوتے دیکھی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ کے ایک فیصلے کو حسین کے گہوارے میں اپیل ہوتے دیکھی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا جا پر چھن گئے، آیا حسین کے گہوارے پہ اپیل کر دیا، اپیل کر دیا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، حسین کے گہوارے پہ اپیل کر دیا، حسین نے پر عطا کر دیا، اور جب پر عطا کر دیا تو وہ یہی گیت گاتا ہوا گیا، اب جو فیصلہ ہوا ہے اب کسی اور عدالت میں اپیل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور عدالت میں اپیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ ان کے گھرانے والوں نے کیا ہے، فیصلہ علی کے گھرانے والوں نے کیا ہے، تو اب کسی اور عدالت میں اپیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے عادل ہیں علی، امامت اور عدالت دکھا رہا ہوں، اتنے بڑے عادل ہیں علی کہ جب جانتے آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ امام حسن کے یہاں دسترخوان لگتا تھا اور رنگ رنگ کے کھانے ہوتے تھے، اور جب وہیں پر لوگ آگے بڑھتے تھے دیکھتے تھے مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا، جو سنا ہے وہ سنانے تو آیا نہیں، کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش ہے۔ سنیے گا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد امام حسن کے دسترخوان سے روٹیاں اور کچھ چیزیں رکھنے لگا، تو مولا نے کہا کہ پہلے کھا لو، گھر پہ بعد میں لے کے جانا۔ اس نے کہا اپنے لیے نہیں لے جا رہا ہوں، گھر پہ نہیں لے جا رہا ہوں۔ کافر کہا مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ہے جو خشک روٹی توڑ کر گھٹنوں سے کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ امام حسن نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو، وہ میرے بابا علی ہیں، وہ میرے بابا علی ہیں، تم کھاؤ اور اپنے گھر لے کے جاؤ، ان کی فکر نہ کرو۔ آپ سب نے یہ سن رکھا ہے نا، سب نے سن رکھا ہے۔ اب میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے حلق سے نہیں اترا، اس لیے کیونکہ اگر بیٹے کے گھر پر دسترخوان ہو، رنگ رنگ کے کھانے ہو، بیٹا وہاں خشک، باپ وہاں خشک روٹی توڑاؤ، تو دنیا والے یہی کہیں گے کہ دنیا کو بعد میں کھلانا، پہلے باپ کو جا کے دیکھو، پہلے باپ کا خیال رکھو، بعد میں دنیا کا خیال رکھنا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا، دنیا یہی تانے مارے گی، بھائی پہلے باپ کا خیال رکھو، پہلے باپ کو جا کے دیکھو، بعد میں دنیا کو کھلانا، بعد میں دنیا والوں کو دعوت دینا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ باپ وہاں خشک روٹی توڑ کے کھا رہا ہے اور تمہارے گھر پر رنگ رنگ کے، یعنی دنیا کی جتنے بھی طعام ہوتے تھے، کھانے ہوتے تھے، وہ آپ کے دسترخوان پر ہے، اور باپ اس طریقے سے ہے۔ تو یہ بات تو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی تھی، حلق سے نہیں اتر رہی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا والے تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا کیسا ہے، یہ کیسا بیٹا ہے، کیسا اخلاق ہے بیٹے کا، کیسا کردار ہے بیٹے کا، کہ باپ کو نہیں خیال رکھ رہا ہے اور دنیا والوں کو کھلاتا چلا جا رہا ہے، یہ کیسا بیٹا ہے؟ تو یہ انگلی اٹھے گی امام حسن پر کہ بیٹا کیسا ہے۔ تو میرے ذہن سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی،
یہ ہوا کیوں؟ اور ہر عالم پڑھ رہا ہے، ہر ذاکر پڑھ رہا ہے یہ واقعہ، ہر کسی نے سن رکھا ہے، تو یہ انگلی تو اٹھے گی امام حسن پر کہ بھائی کیسا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ کیسا گھرانہ ہے کہ باپ کا خیال نہیں، دنیا والوں کو کھانے پہ کھانے بانٹے جا رہے ہیں، دنیا والوں کو سکم شیر کیا جا رہا ہے، دنیا والوں کو کھلایا جا رہا ہے، باپ خوش کو روٹی توڑ کے کھا رہا ہے۔ کسی نے مولا امیر المؤمنین سے پوچھا، اے مولا مجھے بتائیں آپ خوش کو روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے بیٹے کے گھر پر رنگ رنگ کے کھانے موجود ہیں، وہ دسترخوان خوبصورتی دسترخوان بچھا ہوا ہے، مولا بتائیں یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم جاہل لوگ ہمیں کیا سمجھ میں آئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ سنو، جو میرا بیٹا کر رہا ہے اسے وہی کرنا چاہیے، جو میں کر رہا ہوں مجھے یہی کرنا چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا دیں کہ آخر آپ کے بیٹے کو کیوں یہی کرنا چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو کیوں یہی کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا کہ سنو، میرے بیٹے کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، میرے بیٹوں کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کا حکم ہے جب میں نعمتیں دوں تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، دنیا کو کھلانا چاہیے، دنیا کو بانٹنا چاہیے، دنیا کو پتا تو چلے کہ اللہ نے نعمتیں کس کے گھر اتاری ہے۔ اللہ نے چاہتا یہ ہے کہ اس کا اظہار ہو، یعنی جسے نعمتیں ملے وہ ظاہر کرے، وہ دنیا کو بتائے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ دنیا کو کھلائے تو میرے بیٹے کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے، اس لیے میرا بیٹا پوری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ مولا آپ خشک روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں وقت کا امام ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں اس حکومت پہ بیٹھا ہوا ہوں، وقت کا حاکم ہوں، اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ حاکم وہ کھانا کھائے جو اس کی رعایا کا سب سے غریب انسان کھانا کھاتا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد میں وقت کا حکمران ہوں، اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ حاکم وہ کھانا کھائے جو رعایا کی سب سے غریب طبقہ ہو، جو سب سے غریب کھانا ہو وہ کھانا کھائے۔ لیکن آج تو ماجرا الٹا ہے، آج کا زمانہ تو الٹا ہے، لیکن حکم پروردگار کیا ہے کہ حاکم وہ کھانا کھائے جو غریب، سب سے غریب گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو علی نے کیا بتایا کہ سنو، جو میرا بیٹا کر رہا ہے اسے وہی کرنا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں مجھے یہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے بیٹے کا عدل ہے، یہ میرا عدل ہے۔ تو عدل دکھایا ہے علی نے، وہ اس کا عدل، یہ میرا عدل۔ اور دکھاؤں، جب مولا وقت کے حاکم تھے نا، تو جب بازار میں جایا کرتے تھے تو مولا جلدی کسی کی دکان پہ نہیں جایا کرتے تھے، بس چلتے چلے جاتے، کسی دکاندار کو دیکھ کے مسکرا دیتے، کسی دکاندار کو غضب نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ تو جانتے ہوتا کیا تھا؟ جس دکان کو مسکرا کے دیکھ لیتے لوگ اسی دکان پہ جمع ہو جاتے، جس دکان کو غضب نگاہوں سے دیکھ لیتے لوگ وہاں سے ہٹ جاتے۔ لوگ اسی بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہزار ہزار سپاہی لگایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں اس علی پر جس کی ایک مسکراہٹ بازار کا ماحول صحیح کر دیتی ہے۔ علی کسی کی دکان کے اندر بھی نہیں جاتے، بلکہ جیسے ہی بازار میں قدم رکھتے دکاندار اپنا ترازو چیک کرنے لگتا، کہیں ترازو کے نیچے کوئی شے تو نہ چپکی ہو، کیونکہ آیا ہے کائنات کا عدل کرنے والا، اچھا فیصلہ سنانے والا، عدل کرنے والا، وہ بازار میں قدم رکھا ہوا ہے۔ لوگ اپنا اپنا ترازو چیک کرنے لگتے کہ آج بازار میں علی آئے ہیں، اور علی کسی کی دکان پہ نہیں جاتے، بس چلتے چلے جاتے، چلتے چلے جاتے۔ پیچھے لوگ تھے، میں وقت دیکھ رہا ہوں، پیچھے لوگ تھے، چینی گوئیاں ہو رہی تھی کہ بھائی آگے آ رہی ہے میسن کی دکان، دیکھتا ہوں علی میسن کی دکان کو کس نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آخر مسکرا کے دیکھتے ہیں یا غضب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو لو مولائے کائنات بڑھتے گئے، میسن کی دکان آئی، 2 قدم پیچھے ہٹے، مڑے، میسن کی دکان پہ پہنچے،
میسم اطمینان کے ساتھ اپنے ترازو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ جب علی کو آتا ہوا دیکھا، میسم ترازو کے پیچھے سے اٹھے، اٹھنے کے بعد آگے بڑھے، علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے ایک جملہ کہا، اے علی، یہ تو میسم کی قسمت ہے کہ آپ میسم کی دکان پر آئے، کیونکہ علی تو کسی کی دکان پہ جاتے نہیں ہیں، یہ میسم کی قسمت ہے کہ آپ میسم کی دکان پر آئے۔ علی نے کہا، میسم تمہارا نصیب بدلنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میسم آج تو گھر جائے گا، تمہاری کھجور علی بیچے گا، آج تو گھر جائے گا، تمہاری کھجور علی بیچے گا۔ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ علی نے کھجوریں بیچی، لیکن وہ سنانا ہے جو آپ نے نہیں سنا ہے، نیا پیش کرنا ہے۔ تو علی آئے، میسم کو بھیج دیا، علی دکان پہ بیٹھے، میسم کی دکان پہ بیٹھنے کے بعد علی نے کھجوریں تولنی شروع کی، لوگ جمع ہو گئے، جو گھر سے گندم خریدنے نکلے تھے وہ بھی میسم کی دکان پہ کھجور خریدنے آ گئے، کوئی بھی شے لینے آئے تھے، علی کو دیکھ کر ان کی دکان پر آ گئے اور خریدنے لگے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، علی اتنے بڑے عادل ہیں، اتنا اچھا فیصلہ سنانے والے ہیں، میسم کی دکان پہ بیٹھے ہیں، ابھی اپنی جھولی سے اپنا ترازو نکالیں گے، اپنے ترازو سے میسم کی کھجوریں تولیں گے۔ یہی تو نئی فکر ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا علی اپنی جھولی سے اپنا ترازو نکالیں گے، کیونکہ علی کائنات کے سب سے بڑے عادل ہیں نا، تو اپنا ترازو نکالیں گے، اپنے ترازو سے میسم کی کھجوریں تولیں گے۔ لیکن میں نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھا، کسی کتاب میں نہیں دیکھا، بلکہ علی نے میسم کے ترازو سے میسم کی کھجوریں تولی ہے، اپنا ترازو نہیں نکالا، میسم کے ترازو سے کھجوریں تولی اور لوگوں کو بیچی۔ اب میں یہی کہوں گا، اے میسم، میں تمہاری نالین پہ قربان ہو جاؤں، کیونکہ میسم تم نے اپنی دکان پر علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میسم کے فضائل یہ ہیں کہ علی میسم کی دکان پہ بیٹھے، میسم کے فضائل یہ ہے کہ میسم نے اپنی دکان پر علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے، علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے کہ جس سے علی تول سکے، جس سے علی تول سکے۔ کتاب میں یہ بھی نہیں ملتا کہ علی نے ایک کھجور بھی نکال کر جدا کی ہو کہ میسم یہ بیچنے کے لائق نہیں ہے، یعنی میسم نے اپنی دکان پر جتنی بھی کھجوریں رکھی تھی علی کے معیار کی کھجوریں رکھی تھی، کہ علی نے ہٹائی بھی نہیں، وہی کھجوریں بیچی ہے۔ پھر آگے لے کے چلوں، ایک شامی تھا، اس نے علوی کا کندھا اڑا کے کہا کہ بھائی یہ جو مجمع دیکھ رہے ہو نا میسم کی دکان پہ، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے تھوڑی جمع ہوئے ہیں، یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ایک مشہور شخص دکان پہ آیا ہوا ہے، ایک مشہور جاننے والا مشہور شخص، مثلا ایک پی ایم، ایک سی ایم یا کوئی ایکٹر کسی کی دکان پہ آ جائے تو کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی مجمع ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مشہور شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب کسی کی دکان پہ مشہور شخص آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجمع جمع ہی ہو جائے گا۔ علوی کا کندھا ہلایا تھا، علوی نے کہا یہ مشہوریت کی بنیاد پر جمع نہیں ہوئے ہیں، یہ اس لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ علی بہت مشہور ہے اس لیے لوگ میسم کی دکان پہ جمع ہوئے ہیں۔ کہا یہ مشہوریت کی بنیاد پہ نہیں جمع ہوئے۔ کہا کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا لوگ میسم کی دکان پر آج اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دکان پہ جو آج بیٹھا ہوا ہے نہ اس سے اچھا کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی خرید سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی تول سکتا ہے۔ اب جملہ پیش کروں، کہا اس لیے جمع ہوئے ہیں، نہ اس سے اچھا کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی خرید سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی توڑ سکتا ہے۔ ارے یہ بیچنے پہ آئے تو اپنی جان بیچ دیتا ہے، خریدنے پہ آئے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے، تولنے پہ آئے اتنا اچھا تولتا ہے کہ روز محشر کا بھی ترازو اسی کے ہاتھ میں۔
اتنا اچھا تولتا ہے کہ روزے محشر کا بھی ترازو اسی کے ہاتھ میں ہے. لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ اس سے اچھا نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس سے اچھا کوئی خرید سکتا ہے. تو اس لیے لوگ جمع ہوئے ہیں کیونکہ یہ تولتا بہت اچھا ہے، یہ تولتا بہت اچھا ہے. دکھاؤں آپ کو، لوگ ایسے ایسے سوال لے کر آئے. آپ کے مزاج کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. لوگ ایسے ایسے سوال لے کر آئے کہ سوچتے یہ تھے، اور اکثر مسجد کے دروازے پہ تاکہ ابھی قضا ہو جائے نماز پہنچے. جو آپ نے سننا رکھا ہوگا کوشش وہی پیش کرو. آیا آنے کے بعد کا یا بتائیں کائنات میں کون کون سی شے نیکی ہے، کون کون سی شے برائی ہے. سنیے گا، کون کون سی شے نیکی ہے، کون کون سی شے برائی ہے. ہم قلم و کاغذ لے کے آتے ہیں، آپ لکھ دیجیے، کیونکہ یہ سوچ کے یہ آئے تھے نیکیوں میں ابھی کائنات کی ہر نیکی گنائیں گے. نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، خمس نیکی ہے، یہی سب گنائیں گے. پھر برائیوں پہ جب آئیں گے تو برائیوں کی فہرست بھی بہت لمبی ہوگی کہ جھوٹ برائی ہے، غیبت برائی ہے، چوری برائی ہے، ڈاکہ برائی ہے، یہی سب سنائیں گے کہ گالی برائی ہے. تو یہ سوچ کے یہ آئے تھے اتنی لمبی فہرست علی پوری کائنات کی نیکی گنائیں گے، علی پوری کائنات کی برائی گنائیں گے. اے علی بتائیں کائنات کی کون کون سی شے نیکی ہے، کائنات کی کون کون سی شے برائی ہے. علی نے کہا فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ترازو بتا دے رہا ہوں، اسی کو لے کے چلے جاؤ. کہا پوچھا اے مولا بتائیں کیا ہے، کون کون سی شے نیکی ہے، کون کون سی شے برائی ہے. علی نے کہا سنو، میری محبت نیکی ہے، میرا بغض برائی ہے. ایک جملے میں بتا دیا کہ علی کی محبت نیکی ہے، علی کا بغض برائی ہے. پتا یہ چلا اگر علی کی محبت ہے تو نماز نیکی ہے، علی کی محبت ہے تو روزہ نیکی ہے، علی کی محبت ہے تو حج نیکی ہے، علی کی محبت ہے تو خمس نیکی ہے. یعنی علی کی محبت نہیں، نماز پڑھتے جاؤ برائی ہے، نیکی نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے بھائی. اگر علی کی محبت نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھتے جاؤ، نماز برائی بن جائے گی، نماز برائی بن جائے گی. کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے، 4 دن لگاتار روزے رکھو، برائی ہے، نیکی نہیں ہے. لاکھ سال بھر میں تم 4-5 مرتبہ جا کے عمرہ کر لو، علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں کہلائے گی، وہ برائی کہلائے گی. نیا گوشہ ہے بالکل کہ یہ نیکی نہیں کہلائے گی، برائی کہلائے گی. جتنے اچھے کام ہیں کائنات کے، جتنی بھی نیکیاں ہیں کائنات میں، اگر دل میں علی کی محبت، علی کی ساری برائی بن جائے گی، ساری کی ساری برائی ایک بھی نیکی نہیں کہلائے گی. اب اور ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. النظر وجہ علی بن طالب، کہ علی کے چہرے کی دیکھنا عبادت. میں کہتا ہوں نہیں ہے. حیران ہو جائیے کیونکہ جب پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کا تبھی میں کہتا ہوں نہیں ہے کہ چہرے کی دیکھنا عبادت نہیں ہے. چہرے سے حیرت ہٹائیں، نور مودت لے کر آئیں تو کیوں نہیں ہے. یہ چہرے کی طرف عبادت نہیں ہے، بلکہ علی کو محبت سے دیکھنا ہے، علی کے محبت سے دیکھنا عبادت ہے. تو اس لیے کیونکہ بہت سارے ایسے تھے تو کیا وہ عبادت کر رہے تھے، شرک کو بھی مارا ہے تو وہ لوگ بھی علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. تو کیا عبادت کرتے مرے ہیں بھائی؟ کرتے نہیں مرے، کیونکہ دل میں بغض علی تھا، لہذا عبادت نہیں ہے. جب تک محبت سے علی کا آج تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا
یہ عدل نہیں کرتے، یہ پہ نہیں چلتے، یہ سچ نہیں کرتے. پھر سے حیران یہ عدل نہیں کرتے، یہ شریعت پہ نہیں چلتے. بات دی جاتی ہر جملے پر میرے پاس کا ہے. کہ یہاں پر لوگ کہ انہوں نے کہیں پہ کپڑا دیا ہی نہیں سلنے کے لیے، اور اپنے بیٹوں کو بہلانے کے لیے کیا کہہ دیا کہ درزی کے یہاں ہے وہ لے کے آئے گا. اور ہم نے چیک کیا پورے مدینے میں کسی درزی کے یہاں کپڑا تھا ہی نہیں. تو میں کہوں گا کہ درزی کے پاس سلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور درزی دے گا تو پھر پہنیں گے. سلنے کے لیے دیا ہے. پورے جون پور کے ہر درزی سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ کپڑا دیا ہے کہ نہیں سلنے کے لیے، تو پتا چلا پورے جون درزی کے پاس مولانا صاحب نے کپڑا نہیں دیا. آئے آنے کے بعد پہلے میں جون پور میں پوچھا کسی بھی درزی کے لیے آپ نے نہیں دیا ہے. آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے. جاوید بھائی اور ہمارے ذیشان بھائی بغل میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب جون پور کے تھوڑی ہیں، مولانا صاحب سلطان پور کے ہیں. جاؤ کہ ہوتے تب صاحب بھائی تمہیں تو لکھ مدینے کے کسی درزی کے پاس کپڑا سلنے کے لیے نہیں دیا ہے. بھائی شہزادی جب مدینے کے درزی سے پوچھتے، شہزادی تو جنت کی ہے، جنت کے درزی سے پوچھو. جنت کے پوچھو کہ شہزادی نے کے لیے تو ایسے ایسی باتیں لوگ لکھتے ہیں. اور اس کے خود نہیں دیکھی ہم کیا کریں. ابھی یہاں
ضعیف کے ہٹا دیا جائے، وہ صاف ہو۔ آئیے توحیدہ عدالت، یہ علی کا فیصلہ مشہور کہ دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ کہتے ہیں علی کا فیصلہ تھی کہ جب آقا نے سوال کیا تھا اس جرم کیا فیصلہ غلط سنایا، حلال کو حرام قرار دیا یا حرام کو حلال قرار دیا، آپ کے بابا چلا علی کو دشمنی پر بلا کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو یہ اور یہ ساری حدیثیں پیش کیا گیا اللہ کی ولایت پر جمع ہو جاتے لوگ کربلا اور اتنا کیا ہے اور کون سے مسائل پر اس کے مسائل پر پہلے گھرانے میں کسی ایک فرد پہ ظلم تو صرف اسی کے مسائل پر گھرانے پہ ظلم ہوا، مسائل کی بات آتی ہے تو سوچنے لگتا ہے مسائل یہاں تو ہر کوئی مظلوم ہے، پورا گھرانہ کسی پہ ظلم ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک لکڑیاں لے کر جمع وقت یاد کرو کہ جب آگ لگائی گئی جنازہ گھر سے ملا اور پھر آیا، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے کیسے جنازہ نکلتا ہے، ایک مرحوم سالے سوال ہے نا، بس اتنا یاد رکھنا موت برحق ہے، بچپنا مرحق نہیں ہے، جوانی برحق ہے، ضعیف ہے، بہت سے ایسے ہیں جو بچپنا نہیں دیکھ پاتے ہیں، بہت سے جو دیکھ پاتے موت دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہیں جو ضعیفی نہیں دیکھ پاتے موت، یعنی پتہ چلا کہ موت ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، بچپنا دیکھے نہ دیکھے جب دیکھے نہ دیکھے جب جنازہ اٹھا کے نکال آپ نے دیکھا ہو، آپ نے بہت سارے جنازات میں محلے میں دیکھی، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے گھر سے مشکل ہوتی ہے، کیسے کر کے جنازہ نکالا جاتا ہے، اتنی آسانی سے نکلتا ہے، مصیبتوں سے نکالا جاتا ہے۔ حسین جب کربلا میں خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ابھی عادت نہیں ہوئی تھی، حسین ابھی تھے، لیکن جانتے جیسے حسین کو پکڑ کے واپس کھینچ لیتی، اللہ
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. شبیر برام ہوئے یوں خیمے یعنی کی جنازہ سے اب ظاہر ہو اور ایسے نہ آیا ہو کہ جنازہ گیا لیکن تیروں کی جنازہ جب واپس آیا. ارے بہن ماتا آئے میرا بھیا واپس بھی آیا تو تیروں میں الجھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مظلوم کربلا کے امام حسن کو اور عالم کہتے ہیں مولا میں آپ کا یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو کر آئے. ارے ذرا سوچو حسن سے دیا گیا تو جگر ٹکڑوں میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہوئے. ارے لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں نظر آنے اترنے کے بعد ارے ذرا میرے قاسم کو دیکھو میرے بچے کی ہے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ قاسم جاؤ کہ قاسم کی موم میں فروا نے ایک جملہ کہہ دیا حسین کیا یتیم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ پر ارے بیوہ کا بیٹا ہے اسی لیے اجازت نہیں دے رہے. ارے میں کیسے یہ جملے برداشت کرتا. میں سوچ کیا کروں. عباس نے جملہ کہا آبا اتارو. اتارنے کے بعد زمین پہ بچھاؤ. لو آبا بچھائی تو کیا گیا. ذکر کرے بھئی مصائب کو پڑھنے کی چیز نہیں. تصور کرے کہ منظر کیا عباس اور حسین قاسم کے ٹکڑوں کو اور گٹھڑی بنا کر لے کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ارے خیمے تو فضا نے آواز دی اے ام فروا تمہارا قاسم آ رہا ہے. تمہارا ہے تمہارا قاسم آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ خدا کو مولا حسن اتنا مظلوم ایسی زوجہ جو زہر زوجہ ہو. ارے ذرا جو انسان گھر پہ جانے کے سکون میں کہ بات تھک جاتا ہے تو آنے کے بعد سکون محسوس کرائے. اگر نہیں زہر دینے والی تو وہ کتنا مرا ہوگا. پھر عالم
سوچتا ہے مولا سارے مسائل پڑھتا ہوں، مولا یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں، آپ کا جنازہ رسول اللہ تھا لیکن مسلمانوں نے لوگوں نے دفن ہونے آپ کو جنم دیا گیا. ایک جملہ کہتے ہیں یہ سخت ترین مسئلہ مولا نے کام یہ ہے کہ جب بھی جانا اور مجلس میں سنو میں گلی میں ایک گھر تھا دروازہ لگا دی گئی اور وہ دروازہ میری ماں کا حسن اماں اماں تو آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ روایت کے مطابق ایک ربیع الاول کو موت کی شہادت ہے. صاحب ملا کے ہمیں میں نے امام حسین کو دیکھا. حسین تھوڑے دنوں پھر اتنا کم نہیں کرتے، روتے ہیں لیکن اتنا نہیں روتے. مولا کا جملہ سنیے. مولا حسن نے کہا اور گریا میں حسن نے ہوا دروازہ گرایا. میں نے دیکھا ہے کہ گلے رسی کا پھندا